پاکستان نے انڈیا کے خلاف محاذ جنگ جیتا ہے، پہلے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ بتا دیں۔ قطر کا بدلہ ہم نے لیا ہے اور اس سپہ سالار کی قیادت میں لیا ہے۔ یہ مشرکین جو ہیں ان کا صرف اور صرف ایک ہی ماٹو ہے کہ کمزور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا۔ ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، لیکن یہ بغیرت جو ہے، یہ اسرائیل، یہ انڈیا، یہ امریکہ، یہ یونائٹڈ نیشن، یہ سلامتی کونسل، یہ قوم متحدہ، یہ سب جو ہیں یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ ظالم کا حساب ضرور لیا جاتا ہے، چاہے دیر ہو جائے۔ جواب دیا ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، ہم نے کسی ملک کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی۔ میں یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں یہاں سمر مبارک مند صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہزار سال سے مسجدیں بنی ہوئی ہیں جی، نیچے مندر ہے، یہاں گرائیں اور مسجد۔ پاکستان میں تو جو تباہ حال اور خستہ حال مندر ہیں ان کو بھی حکومت بنا کے دے رہی ہے کہ جی آپ کی یہ عبادت گاہ ہے ہندوؤں کی۔ ایک نتن یاہو اس کا اسرائیل کا وہ وزیر اعظم تھا صاحب کا، جب انہوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تھی نا تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں ساری رات سو نہیں سکا۔ اس کو پوچھا کیوں سو نہیں سکے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس لیے نہیں سو سکا کہ مجھے صبح تک اس بات کا اندیشہ تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان کہیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑے۔ لیکن صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور انہوں نے مسلمانوں کا وہ ٹمپریچر چیک کیا۔ سب سے پہلے مسلمان حکمران بغیرت ہیں، میں ان کو 1000 دفعہ بغیرت کا لقب دوں گا۔ خدا کی قسم آپ یقین کریں، جب یہ مریں گے ان کی لاشوں سے بدبو آئے گی۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ بچ جائیں گے، یہ مشرک سے بڑھ کر ان کو سزا ملے گی۔ یہ میں آپ کو آج بتا دوں، یہ مسلمان حکمرانوں کو جو اس وقت یہودی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی، بیٹیوں کی، عورتوں کی۔ اور دیکھیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں دیگر پہنچے، ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے گزر کر چلے جائیں۔ لیکن اگر راستہ نظر آئے، الحمدللہ، خالی میں نہیں، آپ نہیں، آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ ان کے لیے سڑک پر ننگے پاؤں ان کے پاس پہنچنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ لیکن یہ بغیرت تو پہنچ سکتے ہیں نا، جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ سرحدیں مل رہی ہیں، ان کا کام بنتا ہے ان لوگوں کا، عیاشیوں کا، اپنی عیاشی بند کریں۔ اور یہ جواب میں چاہتا ہوں یہ مسلمان حکمران اسرائیل کو بھی دیں، یہ مسلمان حکمران ان کی کسی طریقے سے مدد کریں۔ چائنا کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اس وقت بدھا ہے، وہ بدھ کو پوجنے والا ہے وہ، لیکن جب اس نے اپنے جہاز سے ان کے لیے وہ اشیاء گرائی ہیں نا، میرے دل سے خدا کی قسم اس کے لیے دعا نکلی ہے، میں نے لائک کیا اس کو۔ ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے جی، کیمرے کے سامنے کہیں کہ پاکستان مردہ آباد اور دہشت گردی، لوگ پھر بھی نہیں کہہ رہے۔ پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حالیہ دنوں پاک بھارت تنازع کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے عظیم الشان کامیابی سمیٹی ہے۔ اس جنگ میں کامیابی پر جس طرح پوری دنیا میں حسب دستور ہے، سپہ سالار آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا گیا، جس میں پاکستان کی حکومت، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور تمام حکومتی عمائدین نے شرکت کر کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو اس منصب پر فائز کر دیا، جس کے بعد وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں، لاہور کی ایک بڑی کاروباری شخصیت ہیں، تاجر اتفاق گروپ شاہ عالم الیکٹرک مارکیٹ بورڈ لاہور کے پریزیڈنٹ ملک محمد اعجاز صاحب، جن کی حب الوطنی، جن کی دین سے محبت، جن کی اسلام سے محبت اور دینی حمیت ہمیشہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ ملک صاحب، وقت دینے کا بےحد شکریہ۔ پاکستان نے انڈیا کے خلاف محاذ جنگ جیتا ہے، پہلے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنی پاک آرمی کے سپہ سالار جناب سید عاصم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں فیلڈ مارشل بننے کی، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ جو وہ قطر کا بدلہ ہم نے لیا ہے اور اس سپہ سالار کی قیادت میں لیا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہندو یہودی یہ مشرکین جو ہیں، ان کا صرف اور صرف ایک ہی ماٹو ہے کہ کمزور مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا۔ کمزور مسلمانوں کے جو حکمران ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ عوام نہیں ہے، ان کے ساتھ چند حکمران ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ہی بوسیدہ، بڑے ہی بغیرت قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، نہ کہ اپنی مظلوم عوام کا ساتھ دینا۔ اسی نظریے میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک پاکستان، جب بھارت نے پاکستان کے اوپر نہیں، پاکستان کی مسجدوں کے اوپر، مدرسوں کے اوپر، جہاں طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کا ذکر ہوتا ہے، وہاں امن کا درس دیا جاتا ہے۔ ہمارا جو قرآن پاک ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، نہ کہ انتشار، نہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی، نہ کہ کسی کے ساتھ ظلم۔ ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے کہ بزرگوں کی تنظیم کرنی ہے، ان کو ذلیل نہیں کرنا۔ ہمارا دین جو ہے وہ لیڈیز کو، عورتوں کو، ان کو چاہے وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کے سر کے اوپر سے چادر اتاریں۔ لیکن یہ بغیرت جو ہے، یہ اسرائیل، یہ انڈیا، یہ امریکہ، یہ یونائٹڈ نیشن، یہ سلامتی کونسل، یہ قوم متحدہ، یہ سب جو ہیں یہ بہت بڑے ظالم ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ظالم کا حساب ضرور لیا جاتا ہے، چاہے دیر ہو جائے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جیسے عام روٹین میں مسلمان ممالک آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی عوام کے اوپر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ کسی سے لگی ٹھپی بات نہیں ہے، وہی یہ ہمارے ساتھ کرنے جا رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان ایک طاقتور، اور یہ ثابت کیا ہے ہماری سپاہ نے، ہماری فوج پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے۔ یہ کوئی خباری یا کوئی رسالوں کی یہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں، اور جواب دیا ہم نے اپنا دفاع کیا ہے۔ ہم نے کسی ملک کے اوپر جنگ مسلط نہیں کی۔ یہ آپ چیز کے میڈیا اس چیز کا گواہ ہے، پوری دنیا کا میڈیا یہ چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، نہ کہ ہم نے اٹیک کیا ہے۔ ہم نے اس اٹیک کے جواب میں اس کو بتایا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، مرے نہیں ہوئے، ہم زندہ قوم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں اپنی آرمی چیف کو، اپنی فوج پاکستان کو، اپنے ایٹمی سائنسدانوں کو، میں یہاں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں یہاں سمر مبارک مند صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں جناب سلطان بشیر صاحب جو ہماری ISPR کے ترجمان کے والد صاحب ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و کامل عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کا ہی ہمارے اوپر احسان ہے، بلکہ ہمارے اوپر نہیں، پوری امہ کے اوپر انہوں نے احسان کیا ہے۔ اگر پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان قائم رہے گا، پوری امہ انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہے گی، مضبوط رہے گی۔ تو آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ ہماری سپاہ نے، ایئر فورس نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اوپر ثابت کیا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس ہندو بنیے سے پیچھے نہیں ہیں۔ چاہے یہ فرانس کے طیارے لے لے، چاہے یہ اسرائیل کے ڈرون لے لے، سب کو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں تھلے رون دیا ہے، اور اس چیز کے آپ گواہ ہیں۔ ملک صاحب، انڈیا میں جو نریندر مودی ظلم کر رہا ہے، 500 سال پرانی مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جی نیچے مندر ہے،
ہزار سال سے مسجدیں بنی ہوئی ہیں جی، نیچے مندر ہے، یہاں گرائیں اور مسجد. پاکستان میں تو جو تباہ حال اور خستہ حال مندر ہیں ان کو بھی حکومت بنا کے دے رہی ہے کہ جی آپ کی یہ عبادت گاہ ہے ہندوؤں کی. تو یہ ظلم دنیا کو نظر نہیں آ رہا جو نریندر مودی کر رہا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 92 میں 1992 میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو مسلمان کا ٹمپریچر چیک کیا گیا. ایک نتن یاہو اس کا اسرائیل کا وہ وزیر اعظم تھا سابقہ، جب انہوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تھی نا تو اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں ساری رات سو نہیں سکا. اس کو پوچھا کیوں سو نہیں سکے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس لیے نہیں سو سکا کہ مجھے صبح تک اس بات کا اندیشہ تھا، اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان کہیں ہمارے اوپر چڑھ دوڑے. لیکن صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور انہوں نے مسلمانوں کا وہ ٹمپریچر چیک کیا سب سے پہلے. پھر 92 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا، آپ وہاں بھی دیکھ لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، ہم تو آپ کو پتہ ہے کیسے پاکستانی قوم ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. لیکن میں ان حکمرانوں کی بات کرتا ہوں جو عیاشیاں کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل سے مال و مال کیا ہوا ہے، معدنیات سے مالا مال کیا ہوا ہے. یہ ان کا حق بنتا ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہاں تکر اپنی آواز پہنچائیں، وہاں تکر اپنے گھوڑے پہنچائیں. لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں کوئی ظلم ہوتا ہے، پوری دنیا میں جہاں کوئی زیادتی ہوتی ہے، سب سے پہلے پاکستان سے عوام باہر آتی ہے. کوئی ملک، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آواز اٹھے. صرف سب سے پہلے پاکستان کی عوام، پاکستان کے غور عوام جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آتے ہیں، چاہے دھوپ ہو، چھاؤں ہو، حالات کیسے بھی ہوں. چاہے فلسطین میں ظلم ہو، کشمیر میں ظلم ہو، بوسنیا میں ظلم ہو، سب سے پہلے پاکستانی آپ کو سڑکوں روڈ پہ نظر آئے گا، کیونکہ ان کا دل دھڑکتا ہے. لیکن یہ جو مسلمان حکمران بغیرت ہیں، میں ان کو 1000 دفعہ بغیرت کا لقب دوں گا. خدا کی قسم آپ یقین کریں، جب یہ مریں گے نا، مریں گے، ان کی لاشوں سے بدبو آئے گی. یہ مت سمجھیں کہ یہ بچ جائیں گے، یہ مشرک سے بڑھ کر ان کو سزا ملے گی. یہ میں آپ کو آج بتا دوں، یہ مسلمان حکمرانوں کو جو اس وقت یہودی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی، بیٹیوں کی، عورتوں کی. ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں دیگر پہنچے، ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے گزر کر چلے جائیں. لیکن اگر راستہ نظر آئے، الحمدللہ، خالی میں نہیں، آپ نہیں، آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ ان کے لیے سڑک پر ننگے پاؤں ان کے پاس پہنچنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. کیا کریں، مجبوری ہیں، کیا کریں، سرحدوں کی مجبوری ہیں، وہاں تک نہیں. لیکن یہ بغیرت تو پہنچ سکتے ہیں نا، جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ سرحدیں مل رہی ہیں، ان کا کام بنتا ہے. ان لوگوں کا، عیاشیوں کا، اپنی عیاشی بند کریں اور ان کا سوچیں. جو یہ ظلم، اچھا ان کی طرف بھی اس نے آنا ہے، یہ میری بات، کوئی نہیں بچے گا. اگر آج ہم ان کا دفاع نہ کر سکے تو کل یہ جو ہے دستخط، جیسے یہ بھارت نے ہمیں چیک کیا ہے، ہمارے رات کو ہم سوئے ہوئے ہیں، ہماری مسجدوں کے اوپر میزائل کرا دیے ہیں، ہمارے بے گناہ بچے شہید ہوئے ہیں، ہمارے بے گناہ عورتیں شہید ہوئی ہیں. وہ کیا ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے؟ یہ اس کا جواب دیا ہے پاکستانی آرمی نے. اور یہ جواب میں چاہتا ہوں یہ مسلمان حکمران اسرائیل کو بھی دیں. یہ مسلمان حکمران ان کی کسی طریقے سے مدد کریں. اور چائنا کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس وقت. بدھا ہے وہ، بدھ کو پوجنے والا ہے وہ، لیکن جب اس نے اپنے جہاز سے ان کے لیے وہ اشیاء گرائی ہیں نا، میرے دل سے خدا کی قسم اس کے لیے دعا نکلی ہے. میں نے لائک کیا اس کو، مسلمان ہوتے ہوئے میں نے اس کو لائک کیا. کیوں کہ اس نے، اس کے اندر وہ درد ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو عطا کرے گا، دنیا میں کرے گا. ملک صاحب، آخری سوال ہے. مقبوضہ کشمیر ہے، کئی دہائیوں سے لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. ابھی اس پہلگام واقعے سے جنگ شروع ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پاکستان کا حصہ ہے. کشمیری چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہو. ہندو بنیاں اور وہاں پہ نریندر مودی کی دہشت گرد جو فورسز وہاں پہ اس نے لگائی ہوئی ہیں، لوگوں کے گھر گرا رہی ہیں. ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے جی کیمرے کے سامنے کہیں کہ پاکستان مرد آباد اور دہشت گرد اس میں، لوگ پھر بھی نہیں کہہ رہے. یہ سفاکیت عالمی برادری کیوں نہیں دیکھ رہی، سن رہی؟
میں آپ کو پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلمان جو مجاہد ہوتا ہے نا، جب وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اوپر کچھ قوانین ہوتے ہیں جس کو وہ فالو کرتا ہے. اگر وہ اس قوانین سے باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ کو اس جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود مالک کائنات ہے. وہ پوری دنیا کو ختم کر دے پھر دوبارہ پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. مجاہدین جب نکلتا ہے تو اس کے اوپر کچھ قوانین ایسے ہیں جس کو وہ فالو کرتا ہے. یہ پہلگام کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا واقعہ ہوا ہے، اپنا ایک راہ چلتے ہندوؤں سے ان کو، یہ مجاہدین کا کام نہیں ہے، مجاہدین کا بالکل کام نہیں ہے. یہ مجاہدین اسلام کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ صرف اور صرف ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو نہتے کمزور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور وہ ہے بھارتی آرمی. آپ یہ مت سمجھیں کہ کوئی مجاہد کا یہ کام ہوگا، بالکل نہیں. مجاہد سویلین کو، عورتوں کو، بچوں کو بالکل کچھ نہیں کہتے. آپ ان کے پاس سے گزر جائیں، ان کے پاس آ جائیں، آپ اگر ان کی قید میں آ گئے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ان جیسا فرشتہ تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھا نہیں ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی مثالیں طالبان موجود ہیں آپ کے سامنے. اپنا مجاہدین کے پاس جب انگلش عورتیں تو وہ جب گئی ہیں تو وہ مسلمان ہو گئی ہیں ان کا حسن سلوک دیکھ کر. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ان کا خود ہی کیا دھرا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں قوم متحدہ اور یہ سلامتی کونسل اور یہ جو طاقتیں ہیں، اور میرے بھائی یہ سب ایک ہیں. یہ سب آپ نے پتہ امریکہ نے سب سے پہلے کیا کہا ہے جب جنگ اس نے میزائل مارے ہیں؟ اس نے کہا بائی لو پیپل آف انڈیا، مجھے انڈیا کے لوگوں سے پیار ہے. یعنی کہ ہمارے گھر میزائل آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہا مجھے ان سے پیار ہے. اور جب یہاں سے انہوں نے جواب دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اب وہ کہہ رہا مجھے پاکستانی عوام سے بھی پیار ہے. ہاں یہ ہے، یہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے نیک بندوں کو کہا کہ اپنے گھوڑے ہر ٹائم تیار رکھو. اس سے آپ کے دشمنوں کے اوپر ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ جسے آپ جانتے ہیں اور وہ جسے آپ نہیں جانتے صرف اللہ جانتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک حق ہی غالب آئے گا اور باطل دب جائے گا، اور باطل دبنے ہی والا ہے، اور باطل نے دبنا ہی ہے، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے جذبہ ایمانی چاہیے. کیسا جذبہ ایمانی چاہیے؟ وہ جذبہ ایمانی چاہیے جب بہاولپور میں دینی مدارس، اسلام کے قلعے، معصوم بچے جہاں قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان مدارس کو نشانہ بنایا گیا. تو ایک مرد مجاہد نے کہا تھا جس کا نام مولانا مسعود اظہر ہے، انہوں نے کہا تھا ان معصوم بچوں کا خون بہت پاکیزہ خون ہے، میں کسی کو نہیں کہوں گا ان کا بدلہ لو، یہ خون اپنا بدلہ خود لے گا. اور ایک اور مرد مجاہد جو لاہور میں ہے، جو قید ہے، اس نے بھی ایک بار کہا تھا انڈیا تم ہمارا پانی بند کرو، ہم تمہاری سانس بند کر دیں گے. اور آج ہماری ریاست کا یہی بیانیہ ہے، انڈیا ہمارا پانی بند کرے گا، ہم اس کی سانس بند کریں گے. اور اس کو جنگی حملہ سمجھتی ہے حکومت بھی، ریاست بھی. پاکستان کے کروڑوں مسلمان آج ان کو اپنا جذبہ ایمانی دکھانے کی ضرورت ہے. جس طرح قوم انڈیا کے خلاف متحد ہو کر پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اسی طرح فلسطین کے لیے بھی کھڑی ہو. اور جو ایک اور خطے کا بدماش اور عالمی دہشت گرد اسرائیل جو ظلم فلسطین میں نہتے مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے، نہتے مسلمانوں کے اوپر کر رہا ہے، اس کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونے کی اور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ زندہ باد. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.